أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. الحمدللہ ہمارے آج کے یہ سبق کا آغاز سورۃ الانفال کی آیت نمبر 7 اور 8 سے ہو رہا. اہم ترین مضمون ہے اور یہ مضمون قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے. یہاں ہم کچھ تفصیل سے سمجھیں گے اس جگہ کی جغرافیائی حیثیت کہ وہاں پر دراصل معاملہ کیا ہوا تھا اور اس کے پیچھے حکمت کیا تھی. وَإِذْ، اور جب. وَإِذْ کے بہت سے معنی کیے ہیں. وَإِذْ اور جب، اور وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے، یہ بھی معنی کیا جاتا ہے، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں. یعدکم اللہ، جب وعدہ کر رہا تھا تم سے اللہ. احدی الطائفتین، احدی دو میں سے ایک، طائفتین قافلے، دو میں سے ایک قافلہ. اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ انہا، کہ وہ ہے، لکم تمہارا، انہا لکم کہ وہ قافلہ تمہارا ہے. وتودون، اور تم لوگ اس بات کو پسند کر رہے تھے، تم لوگ دل دل میں یہ بات چاہ رہے تھے کہ ان غیر ذات الشوکا، کہ غیر ذات الشوکا، کہ وہ غیر ذات الشوکا کا مطلب ہے مسلح. ٹھیک ہے، تو غیر ذات الشوکا غیر مسلح. ان غیر ذات الشوکا جو وداؤٹ ویپن ہے، ویپن کے بغیر والا. تکون لکم، وہ تمہارا ہو جائے. اور اللہ، اور یرید اللہ، اللہ چاہ رہا تھا، ان یحق الحق، کہ حق کو حق کر کے دکھائے، بکلماتہ، اپنی نشانیوں کے ذریعے سے. ویقطع، ویقطع اور کاٹ دے، دابر الکافرین، کافروں کی جڑ، شکست مراد ہے. ویحق، ویحق اللہ، ویحق الحق بکلماتہ، اور حق کو حق کر دکھائے، یعنی فتح دکھائے. ویقطع اور کاٹ دے، دابر الکافرین، کافرین کی جڑ. لی، تاکہ ہو جائے، لیحق الحق، تاکہ ہو جائے ثابت، حق حق ثابت ہو جائے. وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، وَيُبْطِلَ، اور باطل باطل قرار دے دیا جائے، حق حق قرار دے دیا جائے اور باطل باطل قرار دے دیا جائے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، چاہے، ولو چاہے، اگرچہ، کریہ المجرمون، مجرموں کو یہ بات ناگوار گزرے. ولو شروع میں آ گیا تو اس کا ترجمہ ہوگا کتنی ہی ناگوار گزرے مجرموں کو یہ بات. ولو کریہ المجرمون، اور مجرموں کو یہ بات چاہے کتنی ہی ناگوار گزرے. یہ اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا. بھی ترجمہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا؟ ایک دفعہ پھر سمجھیں. وَإِذْ، اور جب، یاد کرو اس وقت کو. یعدکم اللہ، جب وعدہ کر رہا تھا تم سے اللہ. کیا وعدہ کر رہا تھا؟ احدی الطائفتین، دو طائفہ، دو قافلہ، دو قافلوں میں سے ایک قافلہ کے بارے میں، کہ انہا لکم،
کہ وہ قافلہ تمہارا ہے، یعنی تمہیں اس پہ فتح ہوگی۔ وَتَوَدُّونَ، لیکن تم یہ نہیں کہہ رہے تھے، تم دو نہیں، تم کہہ رہے ہو بس وہی ایک چاہیے۔ وَتَوَدُّونَ، دیکھیے کتنی خوبصورت باتیں، کتنی زبردست اور اہم ترین باتیں ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمیں یہ ملے، ہم چاہتے ہیں ہمیں یہ ملے ان دونوں میں سے، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں سے جو بہتر ہوتا ہے وہ ہمارے لیے چنتے ہیں۔ زندگی میں بے شمار مراحل آتے ہیں، تو انہا وتودون، اور تم لوگ یہ چاہ رہے تھے ان غیر ذات الشوکا، ان غیر ذات الشوکا، جو غیر مسلح ہے۔ دیکھیں شوکا کا ترجمہ میں نے غیر مسلح سے کیا، ٹھیک ہے، یہ بامحاورہ ترجمہ بہت ہی بہترین ہے۔ البتہ ہم اگر لفظی ترجمہ دیکھیں تو کانٹا، شوکا کانٹے کو کہتے ہیں، اردو میں مولا کیل کانٹے سے لیس سے، کیل کانٹے سے لیس تھے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو فوجی ہوتے ہیں ان کے پاس کیل ہوتا کانٹا ہوتا ہے؟ نہیں، بس ایک محاورہ ہے کیل کانٹا، یعنی مسلح ہونے سے عبارت ہے۔ تو غیر ذات الشوکا، جو ہمارے حضرت اکابر نے جو ترجمہ کیا ہے، جس میں خطرے کا کوئی کانٹا نہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن با محاورہ ترجمہ جو بن رہا ہے وہ یہ زیادہ بہترین بن رہا ہے، ان غیر ذات الشو، ذات الشو کا، ذات الشو کا مسلح ہونے کو کہتے ہیں، غیر ذات الشو کا غیر مسلح۔ تم یہ چاہے وتودونا، اور تم یہ بات چاہ رہے تھے کہ ان غیر ذات الشو کا، جو غیر مسلح ہے، تکون لکم، وہ تمہارا ہو جائے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور اللہ چاہ رہے تھے کیا؟ ان يحق الحق، کہ حق کو حق دکھائیں، بکلماتہ، بکلماتہ، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ حق کو حق کر دکھائیں، بکلماتہ، اپنی نشانیوں کے ذریعے سے، اپنے احکام کے ذریعے سے، وَيَقْطَعَ، اور کاٹ دے دابر الکافرین، کافروں کی جڑ، لیحق الحق، تاکہ حق ثابت ہو جائے، وَيُبْطِلَ الباطل، اور باطل باطل ثابت ہو جائے، ولو، اگرچہ کریہ المجرمون، مجرموں کو اس بات میں برائی لگے، کراہت محسوس ہو، مجرموں کو برا لگے۔ یہ واقعہ پورے قرآن میں کئی مقامات پر ہے، اور اس میں بہت سی چیزیں سمجھنے کی ہیں، سمجھانے کی ہیں، چنانچہ ہم انہی دو آیتوں کو آج سمجھیں گے۔ دیکھیں، جو ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، جس طریقے سے کیا ہے، اس سے بہت سی باتیں آپ کو بھی واضح ہو رہی ہوں گی، لیکن بعض دفعہ انسان زبان پہ نہیں لا سکتا، اس کی تعبیر نہیں کر سکتا، تو میں انہی باتوں کی تعبیر کر رہا ہوں۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے یہ چیز، دو چیزوں میں سے یہ چیز، میرے لیے یہ چیز بہتر ہے، اور اس میں اس کو اچھائی نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن ایکچول میں اچھائی کس میں ہے وہ نہیں جانتا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت جس چیز میں انسان کے لیے اچھائی ہوتی ہے وہ انسان کے لیے ثابت کر دیتے ہیں۔ نہیں، اللہ جانتے ہیں کہ زمین کا ظاہر کس کے لیے بہتر ہے، اور زمین کا باطن کس کے لیے بہتر ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ عزیز، ہمارا یہ رشتہ دار ہمیشہ ہمارے ساتھ زندہ رہے، ہمیشہ ہمارے ساتھ خوش و خرم رہے۔ ہم نے اس کے ساتھ خواب دیکھے ہوتے ہیں، سپنے دیکھے ہوتے ہیں، لیکن بہتر اللہ جانتے ہیں، بہتری اللہ جانتے ہیں کہ کون ہمارے لیے بہتر ہے اور کون ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ چنانچہ ہمیں اچھائی نظر آ رہی ہے زمین کے ظاہر میں،
لیکن اللہ دیکھ رہے ہیں کہ اب اس کا زمین کے اندر جانا یعنی فوت ہو جانا، دنیا سے چلے جانا بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت اس کو زمین سے اٹھا لیتے ہیں اور اپنے پاس لے جاتے ہیں۔ تو ہمیں اچھائی ایک چیز میں نظر آتی ہے، لیکن ذہن میں رکھیں کہ اچھائی ہمیشہ اللہ کے فیصلے میں ہے، لہذا رضا بالقضاء کا مزاج بنانا چاہیے۔ نقصان ہو گیا تو اس پر اتنا شدت سے غم نہیں، افسوس نہیں کرنا چاہیے، غم تو ہوگا لیکن اتنا شدت سے زیادہ افسوس نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہی ہوا جو منشاء خداوندی تھا، چاہے پاؤں ٹوٹ گیا، چاہے ٹانگ ٹوٹ گئی، چاہے کچھ ہو گیا، چاہے کچھ ہو گیا۔ اگرچہ ہم ہرگز نہیں چاہتے کہ اس مشکل وقت میں سے گزریں، ہم ہرگز بھی نہیں چاہتے کہ ہم اس مشکل فیصلے کو اپنے اوپر لیں۔ بظاہر بظاہر بہت سے فیصلے ہمارے لیے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں اس میں ہمارے دین کا شدید ترین نقصان ہو گیا، لیکن آ, لیکن کیا ہے کہ وہاں پر معاملہ ہوتا ہے۔ بطور مثال مدرسہ تھا، ٹھیک ہے، اس پہ کسی نے قبضہ کر لیا، مسجد تھی، اس پہ کسی نے قبضہ کر لیا۔ اب یہ قبضہ کرنے والوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کریں، جی کسی نے گناہ کر دیا، جی وہ اللہ کی منشا تھی اس لیے کر دیا، نہ نہ نہ، اس میں تو آپ کا اختیار ہے، اور آپ کو اس کے اوپر جس چیز میں ہمارا اختیار ہے اس میں جزا اور سزا ہے جی، ٹھیک ہے، لیکن بیمار ہونے میں ہمارا اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کسی جگہ بیٹھ کے ایک دین کا کام کر رہے تھے، وہ جگہ آپ سے لے لی گئی، آپ کا اختیار نہیں ہے، آپ نے اپنا پورا اختیار استعمال کیا۔ حضرت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ کہ مدرسے میں پیسے نہیں تھے، تو حضرت نے اساتذہ سے کہہ دیا کہ میاں تنخواہیں نہیں ہیں، آپ حضرات کی مرضی ہے، اگر آپ کام کرنا چاہیں تو کریں، ادروائز آپ چھوڑ کے جا سکتے ہیں، آپ کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ اور کچھ اساتذہ چلے بھی گئے، اور پھر جب پیسے آئے تو حضرت نے دے دیے کہ بھئی ہمارا ذمہ یہ تھا کہ ہم دین کا کام شروع کریں، آگے وہ کام آگے وہ کام ہو نہ ہو یہ اللہ کی رضامندی ہے۔ تو دیکھیں جی، ایک بات ہو گئی، یہ ایک بات سمجھ میں آ گئی جی کہ دو کاموں میں سے ایک کا کام جو اللہ ہمارے لیے فیصلہ فرماتے ہیں وہی بہتر ہے۔ بہت سی خواتین جناب میری فلاں سے شادی ہو جاتی تو ایسا ہوتا، میری فلاں سے ہو جاتا تو ایسا ہوتا، ارے بھائی اللہ نے جو کر دیا اس پہ راضی رہو، خوش رہو، مطمئن رہو۔ اگر اس سے آگے سوچو گی تو اپنا ہی نقصان کرو گی، اپنے بارے میں غلط فیصلہ کرو گی۔ جی، آپ کو بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ایک بات سمجھ میں آ گئی جو اس آیت مبارکہ میں ہے، مجھے جواب دیجئے تاکہ میں آگے دوسری بات کروں۔ بھی ریز ہینڈ نہ کریں، لکھ کے بتائیں۔ چلیں جی، دوسری بات، میرے وہ ساتھی جو باہر ممالک سے سن رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بہت سے ملحدین بھی ہوتے ہیں، ملنا جلنا رہتا ہے۔ جب وہ ان آیات کو پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، تو کہیں گے چلو صحیح ہے، بات صحیح ہے، اچھائی برائی۔ جب اللہ کے پیغمبر ساتھ ہیں تو پہلے سے بتا دینا چاہیے تھا نا کہ نہیں بھی جو مسلح ہے اس سے آپ کا مقابلہ ہونا ہے، غیر مسلح سے آپ کا مقابلہ نہیں ہونا۔ اب آپ غیر مسلح سے مقابلہ کرا کے کہہ رہے ہیں جی اس میں یہ حکمت ہے، غیر مسلح کے لیے نکالتے ہیں اور مسلح کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی اس میں حکمت ہے۔ یہ تو آپ الو بنا رہے ہیں، بے وقوف بنا رہے ہیں بھائی۔ حضرت تھانوی والی بات، ارے بھئی آپ پوری بات سنی ہو تو ام، آ، آپ کو سمجھ میں آئے۔
میں نے کہا ہمیں اچھائی نظر آ رہی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پیسے نہیں تھے، ٹھیک ہے، پیسے نہ ہونا اچھائی ہے برائی ہے؟ برائی ہے نا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو قبول کیا کہ بھئی دیکھو، ہمارا مدرسہ کھولنا ہمارا کام تھا، آگے اللہ کی طرف سے مدد نہیں آئی، لہٰذا ہم اس کو بند کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب بند کرنے میں اچھائی نظر آ رہی تھی. حالانکہ اصل تو یہ ہے کہ بچے حفظ کریں، اصل تو یہ ہے کہ وہاں پہ علماء بنے، اصل تو یہ ہے نا. لیکن دین کا کام بند کرنے کے اندر ہی بھلائی نظر آ گئی. ٹھیک ہے، بات واضح ہے، پورا سینیریو سامنے ہے. اچھا جی، تو دو باتیں ہیں. دوسری بات، بھئی پیغمبر سے آتے تو پہلے ہی بتا دیتے نا کہ مسلح لشکر سے جنگ لڑنی ہے اور غیر مسلح سے ہمارا مقابلہ نہیں ہے. پہلے آپ نکلے ہیں غیر مسلح سے لڑنے کے لیے، اب مسلح کے سامنے کھڑا کر دیا، حکمتیں بتا رہے ہیں. تو بات سمجھیں میری. آیت کے اگلے حصے میں اس کا جواب دیا، لِيُحِقَّ اللَّهُ الْحَقَّ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ. میں اس طرف جاتا ہوں، ابھی وہ میں نے سلائیڈ نہیں کھولی ہوئی. جو بھی بڑا ہوتا ہے اس کے ذمے ہے کہ مخلصین اور غیر مخلصین ان کا احتساب کرتا رہے، ان کا امتحان لیتا رہے، مختلف مواقع پر ان کا امتحان لیتا رہے. اگر وہ امتحان لیتا رہے گا تو مخلصین سامنے آئیں گے، غیر مخلصین پیچھے ہو جائیں گے. وہ امتحان نہیں لے گا تو غیر مخلص اور مخلص سب مکس ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے نقصان ہوگا. چنانچہ بڑے کی ذمہ داری ہے کہ وہ سارٹ آؤٹ کرتا رہے، وہ مختلف قسم کی پوزیشن اپنے متعلقین کے سامنے رکھتا رہے، ان کے سامنے واقعات اور معاملات رکھتا رہے، اور پتہ چل جائے گا کہ کون معاونین ہیں اور کون بس ایسے ہی چلنے والے، کون آپ کے صحیح معاون ہیں، دین میں آگے بڑھنے میں مددگار ہیں، اور کون ایویں دعوے کر رہے ہیں، کون واقعتاً دین سیکھنا چاہتے ہیں. اس کے لیے کبھی وہ نرم بات کرے گا، کبھی گرم بات کرے گا. ٹھیک ہے، تو شیخ کی، بڑے کی، استاد کی، معلم کی، پیغمبر کی ذمہ داری ہے نرم اور گرم دونوں رکھے، آزمائش بھی رکھے، تاکہ حق حق ہو جائے، مخلص لوگ مخلص ہو جائیں، غیر مخلص واضح ہو کے سامنے آ جائیں. مخلص مخلص ہو کے سامنے آ جائیں، غیر مخلص غیر مخلص ہو کے سامنے آ جائیں، تاکہ جو بڑا ہے، سپاہ سالار ہے، استاد ہے، فیملی کا بڑا ہے، ٹھیک، اس کو پتا چل جائے کہ مشکل وقت میں کون میرے ساتھ کھڑا ہوگا اور کون الگ رہے گا، کون طرح طرح کے بہانے بنا کے سائڈ بھی ہو جائے گا، اور کون جو ہے وہ مشکل میں بھی ایک ٹانگ بھی ہوگی کٹی ہوئی اس کے ساتھ، تو بھی وہ آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا. وہ طرح طرح کے بہانے بنا کے آگے پیچھے بھاگنے کی کوشش نہیں کرے گا. یہ بڑا اہم سبق ہے، بہت اہم سبق ہے، کئی حضرات نے اس مضمون کو لکھا ہے. تو یہ اس میں یہ ہے، اذ یعدکم اللہ، جب وعدہ کرے تو احدى الطائفتین، بس آؤ جی، دو طائفوں میں سے ایک طائفہ ملے گا، وہ ایک دو قافلوں میں سے ایک قافلہ ملے گا، اور جب ایک قافلہ ملنا ہے تو اب وہ کوئی بھی ہو تمہیں آزمائش سے گزرنا ہے. جی یہ دو باتیں ہوگی. چنانچہ وَيُحِقَّ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، اور اللہ یہ چاہتے تھے کہ حق کو حق کر دکھائیں، بِكَلِمَاتِهِ، اپنے حکم کے ذریعے سے، اپنی نشانیوں کے ذریعے سے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ دیں. چنانچہ ان کی معیشت تباہ ہوگی، اس سے بھی جڑ کٹے گی، ان کا دفاع تباہ ہوگا، اس سے بھی جڑ کٹے گی. چنانچہ معیشت سے زیادہ دفاع کو ترجیح دی، معیشت سے زیادہ دفاع کو ترجیح دی، کہ ان کی معیشت بعد میں توڑ لینا، ان کا دفاع توڑو، ان کی ہمتیں توڑو. آج بس آپ دیکھیں ہم سب اس کے بالکل الٹ چل رہے ہیں. لیحق الحق، اور اللہ کے کلمات، اللہ کے احکامات کا منشا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ حق کو حق کر دکھائیں،
اور باطل کو باطل کر دکھائیں۔ جہاں بھی اللہ رب العزت کبھی کسی کی ذاتی نفع اور کسی کے ذاتی منشا کے بارے میں فیصلہ نہیں فرماتے۔ اللہ رب العزت کے فیصلے کی بنیاد ہوتی ہے لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ۔ تو اللہ رب العزت کے احکامات کا جو منشور ہوتا ہے وہ ان باتوں پہ محمول ہے۔ چنانچہ یہ بڑا اہم جملہ ہے۔ احکام خداوندی کے احکام کو کا منشا سمجھنے کے لیے عقلی کسوٹی بتائیے۔ عقلی کسوٹی یعنی عقلی معیار، یعنی ہمارے دماغ میں کیسے آئے کہ یہ واقعتاً کی منشا ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ اب یہ اللہ کے ارادے اور منشا کو سمجھنے اور جانچنے کا عقلی اور فطری معیار بتایا ہے کہ اللہ کا ہر حکم اور ارادہ احقاق حق اور ابطال باطل، یعنی حق کو ثابت کرنے کے لیے اور ابطال باطل اور باطل کو غلط ثابت کرنے کے لیے ہے، کہ مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ان باتوں کا منشا اگرچہ وہ مجمل ہو، معین کرنے میں اس اصول کو نظر انداز کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اللہ رب العزت نے معین نہیں کیا۔ تو یہ دوسری بات ہو گئی۔ یہ تو ان دو آیتوں کے متعلق بات ہوگی، اور یہ ساری بات میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دی۔ اب یہ ہوا کیسے تھا، دیکھیے ذرا۔ یہ سارا واقعہ یہاں پہ تفصیلاً ذکر ہے، اگرچہ بدر کا واقعہ پورا کا پورا نہیں ہے، ایک خاص آیت کے متعلق ہے۔ اس کی سلائیڈ بھی میں انشاءاللہ گروپ میں بھیج دوں گا، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو اس سے چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ یا تھوڑا سا جغرافیکل اس کو دیکھیں۔ جغرافیکل دیکھتے ہیں تو اب میں نے اس دن ایسی ہی تصویر بنائی تھی۔ یہ مدینہ المنورہ ہے اور یہ مکہ المکرمہ ہے۔ یہ جدہ ہے، یہ رابغ ہے، یہ ینبوع ہے، اور یہ بدر ہے۔ اہل مکہ اس طرف سے آ رہے تھے اور یہ ان کا راستہ بنتا تھا، عام شاہراہ یہ تھی۔ یہ عام شاہراہ تھی اور ادھر سے مکہ آتے تھے۔ تو یہ عام شاہراہ تھی اور اسی راستے پہ لوگ آیا کرتے تھے اور قافلے اسی راستے سے جایا کرتے تھے، اور بقیہ یہاں جنگلات اور دیگر پہاڑ اور وہ سب چیزیں ہوا کرتی تھی۔ آج بھی ایسا ہی ہے، جاتے ہیں تو سمجھ میں آتی ہے۔ یہاں سے لے کے آپ اتنا سمجھیں کہ یہاں تک بھی تقریباً 4 گھنٹے، 3.5 4 گھنٹے کا فاصلہ ہے۔ مدینہ منورہ سے لے کے یہاں تک گاڑی چلتی ہے 140 سے 120 کی سپیڈ میں، تو آپ تقریباً 3 سے 4 گھنٹے میں پہنچتے ہیں، یعنی صبح جاتے ہیں تو عصر میں واپس آتے ہیں۔ تو یہ بدر ہے۔ تو آج یہاں 4 گھنٹے لگتے تو آپ خود سوچیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا زمانہ ٹائم لگا ہوگا۔ آج تو ہائی ویز بنی ہوئی ہیں، اور سپر ہائی ویز، ایسی خوبصورت ہائی ویز بنی ہوئی ہیں، اور اس زمانے میں کیا ہوگا۔ ابو سفیان کا قافلہ یہاں سے آ رہا تھا، اور ابو سفیان کے قافلے نے یہاں سے ادھر ڈائیورشن پکڑا، اور کفار کا قافلہ یہاں سے آ رہا تھا، اور اس نے آ کے بدر میں پڑاؤ ڈالا۔ یہ آپ اس میں اگر دیکھیں گے تو میں بڑی محتاط طریقے سے اس کو بتا رہا ہوں۔ یہ مکہ المکرمہ ہے، یہ مکہ المکرمہ ہے، اور مکہ المکرمہ، اور یہ دیکھیں یہ جدہ ہے۔ یہ تصویر نہیں ہے، یہ گوگل میپ پہ میں نے کھولا ہوا ہے، اور یہ بدر ہے۔ ٹھیک، اس کو میں تھوڑا سا اوپر کروں گا تو ہمارے یہ تھوڑے نشان خراب ہو جائیں گے، میں ان کو دوبارہ کرتا ہوں۔ یہ مکہ المکرمہ ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔
یہ دیکھیے جی، یہ گوگل کا لائیو میپ ہے، مدینہ المنورہ ہے، اور یہ مکہ المکرمہ ہے، اور یہ جدہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ سارا یہ سمندر ہے، یہ سمندر اس وقت بھی ایسے ہی تھا اور آج بھی اسی طریقے سے ہے۔ اگر آپ گوگل میپ پہ جا کے سرچ کریں گے تو آپ کو بالکل ایسے ہی ملے گا۔ یہ چونکہ میں نے فیوریٹ بنایا ہوا ہے تو پلیسز کے حوالے سے مجھے سرچ کرنا ہوتا ہے، میں فوراً اس جگہ پہ پہنچتا ہوں، تو بس یہ اسی حساب سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ اس کو سرچ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ اچھا بھی لگے گا، بہت سی چیزیں سمجھ میں بھی آئیں گی۔ تو یہ مکہ اور یہ مدینہ، اور جو سفر ہوتا تھا وہ اس طرف ہوتا تھا۔ یہ تبوک ہے، یہ جو یلو کلر سے بلنک ہو رہا ہے، یہ تبوک ہے، اور تبوک سے آگے یہ جارڈن، یہ شام کا پورا علاقہ ہے۔ یہاں پر لوگ آتے تھے اور تجارت کرتے تھے۔ یہ دمشق ہے، بیروت ہے، لبنان ہے، تو یہاں پر لوگ آتے تھے اور یہ تجارت کیا کرتے تھے۔ جارڈن، عراق، ادھر تجارت ہوتی تھی، اور تجارت کے بعد پھر دوبارہ، چونکہ آپ اگر تھوڑا سا غور سے دیکھیں تو یہ سب کے سب پہاڑ ہیں۔ اسی کے راستے میں عاد اور سمود کی بستیاں تھیں، تو یہ چلتے چلتے آپ کو یہاں سے گزرنا ہی پڑتا تھا۔ آپ اگر مدینے جائیں تو راستے میں آپ کو تبوک کے حوالے سے تبوک کے بورڈز ملتے ہیں کہ تبوک کتنے فاصلے پر ہیں۔ تو یہ اس کا، تو یہاں سے گزرنا ضروری تھا۔ تو یہ پورا ایریا تھا، مدینے کا پورا ایریا تھا، جو مدینے کی کورسپونڈنگ میں آتا تھا، اس سے گزر کے جانا تھا، اور اس سے گزر کے ہی آپ مکہ پہنچتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے، شارع عام پر اگر دشمن کو پتہ ہی نہیں کہ آپ یہاں سے گزر رہے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرف یہاں پر آئے، اور ابو سفیان کا قافلہ پہلے ہی یہاں سے ٹرن ہو گیا، سمندر کے کنارے چلا گیا، اس نے عام راستہ چھوڑ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اٹیکنگ پوزیشن پہ آ رہے تھے وہ آگے تک گئے اور بدر تک پہنچ گئے، اور بدر تک پہنچ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، اور کفار مکہ کا لشکر یہاں سے اٹھا ہے، اور وہ بدر پر آ گیا، اور یہاں پر مسلمانوں کا آپس میں مسلمان اور کفار کا اٹیکنگ پوزیشن میں آئے، اور یہ اس کے بعد غزوہ بدر اس مقام پر ہوا ہے۔ تو یہ بدر کی بستی ہے۔ یہ بدر کی پوری بستی ہے، اور بدر کی بستی کے اندر یہ بہت سی چیزیں، ابھی تو باقاعدہ ادھر آبادی ہوگی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ بنایا تھا۔ یہ آپ دیکھیں گے گوگل میپ کے اوپر شہدائے بدر کے حوالے سے، اس میں باقاعدہ وہ بنا ہوا ہے۔ اس کو دیکھنے سے، سمجھنے سے، تھوڑا سا وقت صرف کرنے سے آپ کو چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ تو یہ میدان بدر بالکل واضح ہے۔ یہ تھوڑا سا آپ دیکھیں گے، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ ہم عدوۃ الدنیا، عدوۃ القصویٰ اس کو سمجھیں گے اپنے مقام پر۔ ابھی تھوڑا سا ہمارے یہ جبل ملائکہ ہے، یہ جبل ملائکہ ہے۔ جبل ملائکہ کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ پر جو ہے وہ فرشتے اترے تھے، اور یہ پوری ایک باؤنڈری لائن بنی ہوئی ہے، باؤنڈری لائن کی طرح بنی ہوئی ہے۔ پورا کا پورا جگہ جو ہے وہ میدان بدر ہے، اور میدان بدر کے اندر یہاں پر شہدائے بدر کا بورڈ لگا ہوا ہے، وہاں پر شہدائے بدر جو ہیں وہ آباد۔ قلیب بدر کا ایک کنواں ہوا کرتا تھا یہاں پر، جو کہ ختم ہو گیا، اور یہ بھی ایک چھوٹا سا نشان بنایا ہوا ہے بدر کے مقام کا، حضرات صحابہ کرام کی مقام شہادت بنایا ہوا ہے۔ مختلف چیزیں ہیں، اللہ کرے گا اس مرتبہ اگر حاضری ہوتی ہے، اللہ خیریت سے لے جائے، خیریت سے لے آئے، تو میری کوشش ہوگی کہ بدر جا کے ہم ان مقامات کو لائیو دیکھیں، اور اس کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ دیکھیں، یہ تھوڑی سی تصویریں بھی گوگل کے اوپر بدر کے مقام کی لگی ہوئی ہیں، اور اس کے اندر تھوڑا سا واضح ہو رہا ہے، تصویریں بہت ساری انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، اور اس طریقے سے اور بھی بہت سی چیزیں۔ تو بہرحال یہ آپ کے سامنے ہے، چند چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو دکھا دی ہیں۔ تو یہ بدر کا مقام ہے، اور مسجد عریش یہاں بن چکی ہے، اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں
تو میں نے 3D میں جا کے تلاش کیا، لیکن مجھے 3D میں بہت سی چیزیں ملی مگر بدر نہیں ملا۔ لہٰذا بس اسی پہ ہمیں گزارا کرنا پڑے گا۔ یہ میدان بدر ہے، یہاں پہ جانے سے بڑی روحانیت ملتی ہے، بہت زیادہ روحانیت ملتی ہے، اور ایک عجیب اللہ کا تعلق محسوس ہوتا ہے۔ اور یہ مسجد عریش ہے آپ کے سامنے، اور اس طرح کی چیزیں ہیں۔ بقیہ میں زیادہ اس میں نہیں جاتا کہ اس میں تصاویر آ جاتی ہیں۔ تو یہ میدان بدر کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لشکر تھا وہ کس طریقے سے یہاں پر کھڑا تھا، اس کو ذرا سمجھیں۔ تھوڑا سا امیجنیشن کرنے میں اس میں زیادہ آسانی رہتی ہے کہ کفار کا لشکر جس راستے سے آیا تھا، یہ دیکھیں یہ بدر ہے، ٹھیک ہے، بدر کے اس طرف مدینہ ہے اور اس طرف مکہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ چنانچہ اس طرف کفار ہیں اور اس طرف مدینہ ہے، مدینہ کی ڈائریکشن وہ ہے اور مکے کی ڈائریکشن یہ، جیسا کہ اس نشان میں، اس لائن میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ روڈ مکے کی طرف جا رہی ہے اور یہ روڈ مدینے کی طرف جا رہی ہے، آج بھی ایسے ہی روڈ ہے۔ اور یہاں پر کفار کا لشکر تھا تقریباً 1000، یعنی 950 افراد تھے، اور ادھر مسلمان تقریباً 313 یا 315 حضرات تھے۔ اور مسلمانوں کا یہ بدر کا کنواں تھا، اور جو ہے مسلمانوں کا لشکر اس طریقے سے 3 صفوف میں تھا کہ تیغ زدن، پھر نیزہ باز اور پھر تیر انداز۔ تیر انداز سب سے آگے تھے، اور 2 گھوڑے تھے، حضرت مقداد ابن عمر، عمر کا گھوڑا تھا، اور حضرت زبیر بن عوام کا گھوڑا تھا۔ ان 2 گھوڑے اس طرح کھڑے ہوئے تھے، اور پھر 3 صحابہ کرام آگے تھے، حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ، حضرت علی، اور ان کے کفار کے یہ 3 لوگ ادھر تھے۔ وہ کفار کا جو لشکر تھا وہ ایسے ہی کھڑا ہوا تھا، یعنی انہوں نے کوئی ترتیب نہیں بنائی ہوئی تھی جنگ لڑنے کی، لیکن مسلمانوں نے باقاعدہ ترتیب رکھی تھی کہ تلوار باز سب سے پیچھے تھے، نیزہ باز اس سے آگے تھے، اور تیر انداز اس سے آگے تھے۔ تو یہ طریقہ کار تھا مسلمانوں کی جنگ کا۔ اس کے پیچھے جنگل تھا، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ باندھا گیا تھا۔ اس کو کہتے ہیں عدوۃ القصویٰ، دور کا کنارہ، اور اس کو کہتے ہیں عدوۃ الدنیا۔ یہ جب آئیں گی آیات تو انشاءاللہ ہم اس امیج کو لے کے پڑھیں گے۔ تو یہ ترتیب رہی، پھر کفار جب یہاں سے نکلے ہیں تو مسلمانوں نے اس طریقے سے ان کا تعاقب کیا۔ تو یہ تھوڑی سی میں نے ویژولائزیشن کر دی ہے تاکہ تھوڑا سا ہمیں اچھے سے سمجھ میں آئے کہ کس طریقے سے یہ مقام ہوا اور کس طریقے سے یہ چیز ہوئی۔ آگے تستغیثون ربکم فاستجاب لکم کی جو آیات ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ پڑھیں گے۔ آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے۔ کسی کو سبق کے حوالے سے کوئی سوال کرنا ہو تو ابھی کر لیں، ورنہ ہمارا سبق ختم ہو گیا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمۃ اللہ۔